والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے کانفرنس کی دوسری نشست خطاب عام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے قاری قیصر محمود۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری قیصر محمود کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ قیصر محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا۔ کیا ہے اور اس اجلاس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ اجتماع ہو رہا ہے، کیوں یہ مشائخ جمع ہیں اور کیا وجہ بنی اس اجلاس کی، تو انشاءاللہ میں شیخ محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کے لیے مقصد اجلاس پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں، محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ ساری دنیا کفر، ظلم، شرک، ہر قسم کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ ان تمام تاریکیوں سے بنی نوع انسان کو نکال کر ایمان، توحید، عمدہ اخلاق، عدل اور انصاف، ہر قسم کی روشنی سے یا ہر قسم کی روشنی کی طرف لوگوں کو لے کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تقریباً 23 سال نبوت کی زندگی اس دنیا میں گزار کر کے رخصت ہوئے. ایسے وقت میں کہ جو چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تاریکیوں سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے جو چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا تھا وہ چراغ اپنی مکمل تابناکی کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود تھا. ضرورت یہ تھی کہ اس چراغ کو لے کر کے آگے بڑھا جائے اور دنیا کے گوشے گوشے تک اس روشنی کو پھیلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں کے سامنے 3 ایسی چیزیں چھوڑ کر کے آپ رخصت ہوئے جن چیزوں کی بنیاد پر اس چراغ کی روشنی کو باقی رکھا جا سکتا تھا. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوڑ دی گئی یا ختم ہو گئی تو وہ چراغ اپنی روشنی کو باقی نہیں رکھ سکتا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ اس پر غور کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی. انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی، شرک کی، ظلم کی، ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آئیں. جب تک یہ امت اس کتاب کو، جسے ہم اپنی زبان میں قرآن مجید کہہ لیں، کتاب مجید کہہ لیں، قرآن شریف کا نام دے لیں، کتاب الہی کا نام دے لیں، کتاب مکنون کا نام دے لیں، جس نام سے بھی ہم اسے یاد کریں، 30 پارے کی شکل میں جو یہ قرآن ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، جب تک اسے امت مضبوطی کے ساتھ پکڑی رہے گی گمراہ نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور اپنی وفات کے موقع پر بھی بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کتاب کی اہمیت کو بیان کر دیا تھا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے سامنے چھوڑی وہ چیز، اسے قرآن مجید تو نہیں کہا جا سکتا، اسے قرآن حکیم تو نہیں کہا جا سکتا، کلام الہی تو نہیں کہا جا سکتا، مگر اس چراغ کی روشنی کو باقی رکھنے کے لیے جو اسلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے تھے، جس قدر یہ کتاب مجید ضروری ہے اسی طریقے سے وہ چیز بھی ضروری اور اہم ہے. اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے تلقی اور تلاوت کے سیکھنے کے موقع پر جب آپ جلد بازی سے کام لے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ گھبرائیے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں اس قرآن کو، یہ قرآن ضائع نہیں ہوگا. اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر. آپ کو یہ قرآن ہم سکھائیں گے اور پڑھائیں گے بھی. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر آپ کی زبان مبارک سے اس قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر کی بھی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ رسول لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو تلاوت کر کے بیان کرتا، سناتا ہے، سکھاتا ہے، وہیں پر یہ بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اسے کتاب کو کی تعلیم بھی دیتا ہے.
وہ نبی کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. ظاہر بات کتاب کی تعلیم میں صرف تلاوت کو سکھا دینا یہ داخل نہیں ہے, یہی نہیں ہے, ورنہ یہ تو ہو چکا کہ آپ قرآن مجید تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ایک سے زائد جگہ پر کہ قرآن مجید کی کو تلاوت کر کے بتلائے, یعنی انہیں تلاوت حفظ پڑھنا ہے, دیکھ کر کے پڑھنا ہے, نظر پڑھنا ہے, یہ انہیں سکھائے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری کیا بتائی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب سکھاتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, یہ حکم مجمل ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, یہ حکم عام ہے, کیا کوئی حکم اس کو خاص بھی کرتا ہے, یہ حکم خاص ہے کیا, اس کے لیے کوئی عام حکم بھی ہے کیا, یہ سارا کام کس کا ہے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے ساتھیوں تمام امت صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک اس بات پر متفق ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قرآن مجید لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے, اسی طریقے سے حدیث نبی بھی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. حضرت ابو رافع کی روایت ہے, حضرت مقداد ابن عمرو کی روایت ہے, مقداد بن معدی کریم کی روایت ہے, اور حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو امامہ کی مختلف کتب حدیث میں, سنن دارمی ہے, سنن البیہقی ہے, ترمذی ہے, سنن ابو داؤد ہے, نسائی ہے, متعدد کتب حدیث میں ہے, جس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کے ہم مثل ایک چیز اور دی گئی ہے, اسی کے ہم مثل ایک چیز اور دی گئی ہے. ظاہر بات ہے اسی کے ہم مثل معنی یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اس طریقے بھی پڑھا جائے, یہ کوئی نہیں کہتا. جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ویسے اس کی بھی تلاوت کی جانی ہے. کس چیز میں ہے؟ اس معنی میں ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے, ایسے ہی جو چیز نبی بیان کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے, سکھاتا ہے, اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری اور واجب ہے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ بھی امت کے بقا کے لیے, جو چراغ آپ نے جلایا تھا اس چراغ کی روشنی کے بقا کے لیے, وہ بھی ان دونوں چیزوں سے کوئی کم نہیں ہے. وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے, جسے آپ اسوہ سے, تزکیہ نفس سے, کسی بھی چیز سے تعبیر کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. اسی لیے بعض وہ لوگ جو کتاب کا انکار نہیں کرتے تھے, حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے تھے, نماز کے منکر نہیں تھے, روزے کے منکر نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر کوئی طریقہ ایجاد کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک وغیرہ کی روایت ہے, صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور متعدد کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی عدم موجودگی میں کچھ لوگ آئے. ان میں سے کسی نے کیا کہا؟ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے رہا کرتی ہے گھر میں. کہا گیا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, رات کو سوتے بھی ہیں, اور اپنے اہل و عیال کا حق بھی ادا کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض صحابہ جن کی نیت بڑی ہی اچھی اور صالح تھی, ہے کہ نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کو اپنا پیارا بنا ہی لیا ہے, آپ تو معاف کیے ہوئے ہیں ہی, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف ہی کر دیا ہے. آپ چاہے پوری رات جا کر کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, آپ چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک نے کہا اب ہم کبھی افطار ہی نہیں کریں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں گے. دوسرے نے کیا کہا کہ ہم رات کو اب سوجا ہی نہیں کریں گے, رات بھر جا کر کے
اور تیسرے نے کیا کہا کہ ہم شادی بیاہ کے چکر میں پڑیں گے ہی نہیں. شاید ان کا بھی یہی نظریہ تھا جو آج ہم کہتے ہیں شادی کھانا بربادی. حالانکہ شادی کھانا بربادی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کمیونسٹوں نے، دہریوں نے، مادہ پرست لوگوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، ہمیں یہ محاورہ دیا ہے کہ شادی کھانا بربادی نہیں. شادی کیا ہے؟ شادی کھانا آبادی ہے. شادی کھانا آبادی ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم شادی کریں گے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کیا تم ہی لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، لیکن سن لو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ہم نے شادی بھی کی ہے. یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. جس قدر سنت سے اعراض کم ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ کے طریقے سے انسان ہٹتا جائے گا. اور اگر مکمل طور پر آپ کی سنت سے اعراض کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان مکمل طور پر دین سے خارج ہو جائے گا. تو یہ تین چیزیں ہیں. تین چیزوں کا ماننا ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. ساتھیوں، جس طریقے سے قرآن مجید کا جو کوئی بھی حکم ہے اس کا ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کا ہی ماننا ضروری ہے. جس طریقے سے قرآن میں کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی پیارے اللہ کے پیارے کا اسوہ بیان کیا گیا ہے اس کا ماننا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو بیان ہوا ہے اس کا ہی ماننا ضروری ہے. اسی لیے ساتھیوں یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لے، بعض لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی چیز کے اوپر عمل کرنا سنت ہے اور اگر اسی چیز پر اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا ہے تو اس کا چھوڑ دینا سنت ہے. مثال دیتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی ہے نا شے؟ مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ اور ترغیب بھی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرے. ہے نا یہ بات؟ لیکن یہ بتائیے دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ جی مانگتے ہیں نا. وہ کون سی دعا ہے جی؟ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ دعا ہے کہ نہیں دعا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے نا. لیکن آپ ہاتھ اٹھائیں گے؟ جی بتائیں، ہاتھ اٹھائیں گے؟ دعا ہے کہ نہیں دعا ہے؟ کیوں نہیں اٹھائیں گے جی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، دعا کی ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی ہے. اب اگر کوئی کہہ رہے بھائی دعا ہی تو کر رہے ہیں نا اور دعا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ مستحب اور سنت ہے، ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی دلیل کو مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موضوع بہت لمبی نہ ہو کہ جس طریقے سے ایک نبی اپنے قول میں متبع ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اپنے لائے ہوئے کلام میں متبع ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اپنے اسوے کے اندر بھی متبع ہوتا ہے اور اس کی اتباع انسان کے اوپر واجب، سنت اور مستحب ہوا کرتی ہے. اور یہی چیز ہے، تینوں چیزیں جو اشتراک کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں. ساتھیوں، اس تمام وضاحت کے بعد قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحتیں موجود، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا. اس قرآن کو اللہ رسول نے بڑی وضاحت ساتھ فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. آپ نے بیان فرمایا یہ قرآن، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک تمہارے پاس جو سرا ہے اس کو پکڑے رہو گے کہ گمراہ نہیں ہوگے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتباع کا حکم دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا حکم دیا، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اسوے کو بھی سب سے بہتر اسوہ قرار دیا۔ اس کا معنی ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ ساتھیوں یہ چیز ہے، لیکن اس کے برخلاف، اتنی وضاحت اتنی صراحت کے برخلاف ہمارے یہاں آج کچھ لوگ پائے جا رہے ہیں جن کی آواز بڑی اونچی ہے، جن کا اسلوب بڑا اچھا ہے، جنہیں گورنمنٹوں کی، مالداروں کی، انگریزوں کی، یورپ کے لوگوں کی، امریکہ کے لوگوں کی جنہیں سپورٹ حاصل ہے، وہ بڑے ہی دھڑلے سے، بہت ہی چیخ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کو مانتے ہیں، اسی کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، دوسری اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، اور اس کے لیے 50 بہانے، 50 تعویلیں، 50 شبہات لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے، مثال کے طور پر ایک شبہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بھول چوک ہوتی کہ نہیں بھول چوک ہوتی، کہ کوئی انسان اسے بھول چوک نہ ہو۔ کہتے ہیں آخر ان حدیثوں کو بیان کرنے والے یہی انسان تو ہے نا، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ جو حدیث اللہ کے رسول سے بیان کی اس میں ان سے بھول چوک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسی عقل کو انسان قبول کر لے تو دنیا میں اس کا زندگی بسر کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے ڈاکٹر خالد صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ ہاں فلاں تاریخ کو ہمارے ہاں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ ٹیلی فون کیا نا، آ جائیں۔ انسان بھول چوک کا پتلا ہے، کہیں کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب سے غلطی ہوگی، انہوں نے غلطی کر دیا ہو، اسی پر رہ جائیں تو آپ لوگ یہاں پر حاضر ہو جاتے پاتے ہیں؟ بتائیے، ہو سکتا ہے تاریخ جو لکھی گئی ہے 12 تاریخ اس میں بھول ہو گئی ہو، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے مہینہ جو لکھا گیا اس میں بھول ہو گئی ہو۔ تو اگر ہر چیز میں انسان یہی فکرہ پیش کرنے لگے کہ انسان بھول چوک کا پتلا ہے، بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، تو انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی امن اور چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی کا کوئی کام چل ہی نہیں سکتا ہے، اگر یہ چیز انسان سوچ لے تو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فکرہ پیش کرنا کہ حدیثیں تو جن روات نے بیان کی ہے، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ان سے غلطی کا تو امکان ہے نا، لہذا یہ چیز ہو سکتی۔ ساتھیوں، اور ایک آخری بات میں کہہ کے رخصت، یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دی، پہلے ہی آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص متکبرانہ انداز میں اپنی مسہری کے اوپر بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میرا اگر کوئی حکم بیان کیا گیا، میری کوئی حدیث بیان کی گئی، تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے کتاب اللہ سے سروکار ہے، مجھے اس حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سچ دیکھیے تو ماضی قریب کی تاریخ میں متحدہ ہندوستان کے اندر بعین ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ مثال کے طور پر عبداللہ چکڑالوی کا نام عام طور پر لوگ جانتے ہیں، جس نے ہندوستان میں انکار حدیث کی ایجاد نہیں کیا اس نے، بلکہ انکار حدیث کو آگے بڑھایا ہے، کھول کر کے سب سے پہلے اسی نے انکار کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی لوگ یہ بیج بو چکے تھے انکار حدیث کے، ہندوستان ہی کے لوگ، سر سید احمد اور مولوی چراغ علی اور محب اللہ وغیرہ دوسرے لوگ یہ بیج بو چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے انکار نہیں کیا، اس سے پہلے بھی لوگ انکار کر چکے تھے۔ تو وہ پہلا شخص ہے جس نے کھل کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ اور مسلمانوں کی نماز سے الگ بھی اس نے نماز ایجاد کی۔ ایک بار اس کے 2 لڑکے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک یونس ہمارے خالد تھے۔ ایک لڑکا جو یوسف نام تھا یا یونس تھا، وہ تو اسی کے رائے پر چلا کرتا تھا، لیکن ابراہیم جو تھے اس کی رائے سے متفق نہیں تھے، لہذا وہ ناراض ہو کر کے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا کہ ہاں چلو تمہیں ہماری میراث سے کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں۔ ایک دن وہ اس کے باپ کے پاس آتے ہیں کہ ابا جی کس جرم کی بنیاد پر آپ ہمیں میراث سے محروم کر رہے ہیں، ہمارا کیا جرم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بیٹے کو میراث سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک جسم کے ایک حصے کو بالکل لنج کر دے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ مجھے ان حدیثوں سے کوئی سروکار نہیں ہے،
میرے سامنے یہ حدیث نہ بیان کرو، قرآن مجید کی کوئی آیت لا کر کے پیش کرو۔ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس بیٹے نے کہا، آنکھ میں آنسو بھر آئے اور کہا، ارے آپ تو وہی ہیں، آپ تو وہی ہیں، آپ تو وہی ہیں جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ مسحری پر بیٹھا ہوگا، اس کے پاس ہمارا کوئی حکم آئے گا اور کہے گا کہ ہمیں قرآن سے سروکار اس حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے بھاگ کر کے اپنے شہر سے، والد کے شہر سے دور جا کر کسی چھوٹے گاؤں میں زندگی بسر کیا، دوبارہ اپنے باپ کے پاس نہیں آئے، کہا کہ ہمارا باپ تو وہی ہے جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ مجلس، یہ چیز منعقد کی گئی ہے کہ ہم اور آپ اس فتنے کو سمجھیں۔ یہ فتنہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں سوچیں، معلومات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے حق شخص کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اہل علم کو اسی لیے دعوت دی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہم میں سے بہت لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اہل علم کے اقوال سے، ان کی تقریر سے اس چیز کو دور کرے۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے کہ بہار دین کے معصوم گنجے سموم کفر سے مرجھا رہے ہیں، انہی کو تازگی دینے کے خاطر یہ وارث انبیاء کے آ رہے ہیں۔ مقصد اجلاس سماعت فرما رہے تھے، بڑی ہی علمی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور وجہ معلوم ہوئی کہ اس موضوع کی کیوں اہمیت ہے اور یہ زہر اور یہ وائرس ہمارے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے اور اس پر روک کیسے لگائی جائے۔ تو اسی معلومات کے لیے، انہی معلومات کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ مشائخ کی کافی تعداد موجود ہے، سامعین بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اپنے ذہنوں کو، دلوں کو، جسموں کو ہر تن من دھن کے ساتھ یکسو ہو کر یہاں پر بیٹھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہاں ہیں لیکن ہمارا ذہن موبائل میں یا کاروبار میں یا مارکیٹ میں یا گھریلو کاج و کام میں یا کسی اور پیشنٹ کے علاج میں، بلکہ ہمارا تو ہونا یہی چاہیے، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں سننا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے اور یاد رکھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ چلتے چلتے خواتین سے بھی خاص کر کے گزارش کی جائے گی کہ خواتین بھی خاموشی کا خاص لحاظ رکھیں، کیونکہ ایک دینی مجلس ہے، یہاں پر آنے کا مقصد دین سیکھنا ہے، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد دینی باتوں کو معلوم کرنا اور معلوم کرانا ہے۔ تو حاضرین، اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس خطاب عام اور کانفرنس کی اس دوسری نشست کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پہلا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر اور اسی اہمیت کو بتانے کے لیے ہمارے درمیان آ رہے ہیں صدر اجلاس شیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، صدر و بانی و محتمم جامعہ رحمانیہ تحفظ القرآن ممبئی، چیئر پرسن ایجوکیشن سوسائٹی آزاد ایجوکیشن سوسائٹی ممبئی۔ میں استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علماء کرام، ہمارے عزیز بھائیوں، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک سورہ احزاب کی ایک بہت مشہور آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے ساتھ ہے. اگر ہم لوگ آج کی اس مجلس میں سیرت طیبہ کے تمام پہلو نہیں، کیونکہ یہ تو اتنا وسیع مضمون ہے، اتنا وسیع عنوان ہے، اگر بڑے بڑے ذی علم لوگ اس کو بیان کرنے لگیں تو مہینوں گزر جائیں گے. ہم جیسوں کی بات ہی ہے. سیرت طیبہ اگر ہمارے آپ کی زندگی میں آ جائے تو صحیح معنوں کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا پکا مومن مسلمان بن جائے گا. اگر سیرت طیبہ پر ہمارا آپ کا عمل ہو جائے تو یقیناً دنیا آخرت کے اندر اللہ کی رحمت ہمارے لوگوں پر نازل ہو، دنیا میں راحت مل جائے، عزت مل جائے، اور جو صحیح انسانیت کا ایک رنگ ہوتا ہے وہ ہم میں آ جائے. کیا سمجھے؟ صحیح انسانیت کے ایک رنگ ہم میں آ جائے. اگر سیرت طیبہ کا ہم کہتے ہیں پورا حصہ مسلمان نہیں، اگر آدھا حصہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً وہ انسان رب کا محبوب بن جائے. اور دنیا کے اندر ایک امام بن کر کے رہے، بھلائی کا، نیکیوں کا. لیکن افسوس تو یہ ہے آج سیرت کانفرنس پورے دنیا میں ہوا کرتی ہے. ابھی ہمارے ہاں بمبئی میں ہوئی تھی اتوار کے دن سیرت کانفرنس، وہاں میں نے یہی بات کہی تھی. آج سیرت کی بات ہم لوگ تو کہتے ہیں، سیرت کی بات کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نبی کریم کی سیرت نہیں آتی. ہمارے آپ کی زندگی میں پیارے حبیب کی سیرت نہیں آتی. اگر سیرت ہی آ جائے تو آج کوئی کسی کا حق نہ دبائے، کوئی کسی سے دشمنی نہ کرے، کوئی کسی کا قتل نہ کرے، کوئی کسی سے دکھی نہ رہے. لیکن میرے عزیزو، آج سنتے تو ہم ضرور ہیں، کہتے تو ہم ضرور ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے زندگی جیسے کل خالی تھی سیرت پاک سے ہماری آپ کی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اندازہ لگتا ہے کل آنے والے دن بھی خالی رہتی ہے. سننے سے پہلے بھی خالی زندگی ہماری آپ کی، اور سننے کے بعد بھی. چلو ہمارے اتنے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ایک مہینے میں کتنی سنی ہوگی کہ پیارے حبیب کے سنت ہے، پیارے حبیب کے طریقہ تھا، عمل کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر میرے بھائیوں ہم ایسے بیٹھ کے چلے جائیں گے تو ہمارا بیٹھنا بھی سود مند نہیں ہوگا۔ ہاں، جذبہ ہو عمل کرنے کا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ ایک مومن اگر ہم لوگ پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، سیرت اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، نبی علیہ السلام نے کہ اعلان کیا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو ہم سے ان 5 باتوں کے لیے، 5 باتیں میں نہیں گراؤں گا کیونکہ اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو بہت ہی اہم اور ضروری ہماری زندگی میں ہے۔ ایک بتا رہا ہوں کہ جذبہ کیا ہونا چاہیے، اور نبی نے شرط کیا لگائی ہے ایک سننے والوں کے لیے۔ پیارے مصطفیٰ نے ایک اعلان کیا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں جو ہم سے ان 5 باتوں کے لے لے۔ اس کو سنے، یاد رکھے، عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سنائے، بتائے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو سننے سنانے کے مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جو بات سنیں گے سیرت کی، حقیقی محبت نبی کی وہی ہے کہ امت کے کوئی فرد پیارے حبیب کی پیاری بات سنے، عمل کرنے کے جذبہ رکھے۔ اللہ کی قسم اگر عمل کرنے کا جذبہ نہیں تو پیارے حبیب کی محبت کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمل شرط ہے، عمل شرط ہے نجات کے لیے۔ تو نبی نے کہا کون خوش نصیب ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کر لے، اور دوسروں کو بتائے کہ لوگ عمل کریں۔ تو یہاں بیٹھنے والوں کے حق ہے کہ جو بات سنے اس کو یاد رکھیے، آپ عمل کرنے کا جذبہ رکھیے، دوسروں کو بتائیے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ ایک کامیابی کا طریقہ ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ تو آج موجودہ حالت میں جو وقت موجود ہے، اگر کہیں تو سیرت طیبہ ہمارے آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے کہ نبی کا عمل کیا تھا، نبی کا عمل گھر میں کیا تھا، نبی کا عمل کھانے میں کیا تھا، نبی کا عمل سونے میں کیا تھا، نبی کا عمل کاروبار میں کیا تھا، نبی کا عمل بیویوں کے ساتھ کیا تھا، نبی کا عمل بچوں کے ساتھ کیا تھا، نبی کا عمل بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھا، مسلموں کے ساتھ کیا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا۔ یہی سیرت طیبہ کے پہلو ہے نا۔ سب تو نہیں گنا سکتا، لیکن چند باتیں اپنے عزیزوں سے کہوں گا جو بہت کمزوری ہے، جس سے ہمارے آپ کے اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف اتنی بات کہوں گا، اگر ہمارے بھائی اس پر عمل کر لیے، یاد رکھ لیے، یقیناً نجات پا جائیں گے۔ اگر بچوں کو معاملہ لے کر کے چلوں، کیا تعلیم و تربیت، یا ہم اپنے گھریلو معاملات کو لے کے چلیں، یا ہمارے نبی کس طرح رہا کرتے تھے؟ وقت بہت ہو جائے گا۔ 2 باتیں کہوں گا کہ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا عمل بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، اور آپ نے آپس کے اندر محبت قائم رہے، جدائی نہ ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ نہ دے،
کہ کہیں محبت دشمنی میں بدل جائے، تو چند باتیں اپنے بھائیوں کے سامنے کہوں گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہے، یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرے تو کیا اجر ہے، کیا بدلہ ہے۔ پہلی چیز تو ہمارے بھائی یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا نشانی بتائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کتنے لوگ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ چلو، اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں ان کا عمل تو دیکھو، ویسے تم بنو۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر بہت دل ملا کے رہتے ہیں۔ یہ محمدی کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ اس امت میں ہیں، ہمارا آپ کے عمل ہونا چاہیے کیا؟ رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی چارگی ہو، آپس کے اندر محبت ہو، دل ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، مدد کریں۔ یہ چیز آج باقی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ رحماء بینہم، یہ ہماری آپ کی مثال ہونی چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر کے رہیں۔ صحابہ کرام کا عمل تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ایک دوسرے سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج ہم میں ہر ایک شخص اگر ایک بھائی سے دوستی ہے، دوسرے بھائی دشمنی ہے۔ ہم میں ہر فرد کسی نہ کسی سے اپنے دل کو گندا کیے ہوئے ہے۔ ہم میں ہر فرد ایک دوسرے لین دین کے اندر دشمنی کیے ہوئے ہے۔ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ نبی نے کیا درجہ بتایا ہے، وہ نبی نے کیا مثال دی ہماری آپ کی۔ اسی سیرت کو اپنا لیجئے، اس جلسے سے یہ سبق لے کر کے جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ اللہ خوش ہو جائے کہ ہمارے بندے گئے تھے، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث سن کے عمل کر لیے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھائی چارگی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوری اور نزدیکی دیکھو، اب کتنی دوری ہو گئی ہے اور کتنے نزدیک سے مسلمان ایک دوسرے سے۔ پیارے حبیب نے یہی درس سکھایا تھا پوری امت کے لیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آتے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ رہتا تھا۔ تعلق دیکھو نبی نے کیا بتایا ہے عمل کر کے۔ نبی علیہ السلام خدمت میں، باپ آتا، چھوٹا بچہ پیچھے سے آ جاتا، باپ سے چمٹ کے بیٹھا رہتا۔ آج بھی ہوتا ہے، چھوٹے بچے کیسے آتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، مسجد میں چلے آتے ہیں، جلسے میں چلے آتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ بچے کی انتقال ہو گیا۔ جب بچے کی انتقال ہوا تو صحابی رنج غم میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے۔
جب ایک دن 2 دن نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو نہیں پایا تو نبی نے کیا کہا؟ فلاں آدمی کہاں گیا، جاؤ پتہ لگاؤ۔ یہ محبت تھی۔ آج اگر ہمارا ملنے جلنے والا 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 1 مہینہ نہیں آیا، کوئی پتہ لگانے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جاتا پتہ لگانے کے لیے۔ اگر ساتھی بیمار ہو گیا ہے، جہاں تو بہرحال لوگوں کے اندر کچھ جذبہ، لیکن وطن میں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ ساتھی بھائی ہاسپٹل کے اندر ہے یا کسی مصیبت میں ہے، کسی کو فرصت نہیں جا کر اس کی خبر گیری کر لے، جا کے تیمارداری کر لے، جا کے اپنے بھائی کی خیریت معلوم کر کے آئے۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی فکر ہوئی، نبی نے درس دیا میرے عزیزو، یہ تعلق نبی نے بتایا بھائی کے ساتھ، جاؤ پتہ لگا کر کے آؤ، فلاں تمہارا بھائی مجلس میں نہیں آ رہا، درس میں نہیں حاضر ہو رہا ہے۔ صحابی گئے، واپس آئے، کہتے اللہ کا رسول، وہ بیچارے کے جو بچہ آتا تھا ساتھ میں ان کے، اس بچے کی انتقال ہو گیا، تو اسی دکھ درد میں، غم میں ہیں، آپ کے مجلس میں آ نہیں پائے۔ نبی علیہ السلام بلواتے ہیں، دکھ نبی کو بھی ہوا اپنے صحابی کے دکھ کو دیکھ کر کے، تو اللہ کے رسول ان کو تسلی کس طرح دی۔ دیکھو ہمارے نبی نے اس صحابی کو تسلی کس طریقے سے دی۔ اے میرے بھائی تمہیں بتاؤ، الا تحب، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں جانے لگو تو تمہارا بیٹا تم سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے دروازہ کھولنے کے انتظار میں رہے کہ میرے باپ آ رہے، میں جنت کا دروازہ جلدی کھول دوں۔ صحابی نے کہا یا اللہ کا رسول میں اس پر راضی ہوں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے غم کو دور کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، بھلا بتاؤ کیا تمہیں چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا زیادہ عمر پائے، تم کو کما کر کے لائے دے، تمہاری خدمت کرے؟ تم کو یہ پسند ہے کہ جب تم جاؤ تو تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پر کھڑا رہے اور تمہارا انتظار کرتا رہے، میرا باپ آئے تو میں اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواؤں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کا رسول مجھ کو یہ پسند ہے، بچہ چلا گیا، ہم کو جنت کا دروازہ کھلا ہوا چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پیارے حبیب اس طریقے سے تعلق چھوڑتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہونے کے لیے تھا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج میں تو کہتا ہوں دوسروں سے راحت ہے، اپنوں سے بہت تکلیف ہے۔ آج سگے بھائیوں کے اندر دیکھیے جدائی ہے، پڑوسیوں کے اندر دیکھیے جدائی ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ محمدی جوانوں کی شان نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا عمل ہوگا۔ پیارے حبیب نے تو ہم کو محبت کرنے کو حکم دیا ہے، خبرگیری کرنے کو حکم دیا ہے۔ ایک حدیث اور سناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں آج دلوں میں بڑی دوری ہے، پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، لیکن پڑوسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، بھائی کو سلام نہیں کر سکتے۔ حرم جائیں گے، پڑوس میں بھائی اس کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ دشمنی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، واللہ لن یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، واللہ لن یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کون سا بد نصیب ہے جس کے لیے آپ بار بار کہے ہو مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی نے جواب دیا
ذرا میرے عزیز دیکھو ہم لوگ تو اس میں نہیں ہیں، کہیں ہم تو اس میں نہیں ہیں کہ جس کے لیے نبی نے کہا مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو پیارے مصطفیٰ نے کہا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے دکھی ہو۔ اگر کسی کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، کسی نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہے، کسی نے اپنے پڑوسی کو دکھ دیا ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیزو، نماز تو ہم ضرور پڑھتے ہیں، رمضان کو روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بیت اللہ سے بھی محبت ہے، لیکن اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے۔ غلط تو نہیں ہے؟ بولو بتاؤ ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ ہمارا نبی تو مقام بتایا ہے، کیا مقام بتایا ہے بھائیوں کے ساتھ؟ پیارے حبیب نے بڑی پیاری حدیث بتائی ہے۔ کہ حدیث کیا ہے یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں دکھی بہت ہیں، بھائیوں سے دکھی بہت ہیں، رشتہ داروں سے دکھی بہت ہیں، اپنے بہن سے دکھی بہت ہے، اپنے ماموں سے۔ ہمارے نبی نے تو غیروں سے محبت کرنے کو حکم دیا، ہمارے نبی تو غیر مسلموں سے کیا احسان کرنے کو حکم دیا۔ افسوس کہ آج ہمارا بھائی ہم سے دکھی ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ اللہ کی قسم باتیں یاد آتی اس پر۔ ایک جگہ میں گیا، دعوت سمجھ لو، جب میں گیا دروازے پر ان کے بیٹھا، میں نے کہا یار سگے بھائی، میں نے کہا یار فلاں بھائی نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ تو کہتے ہاں کہیں گئے ہوں گے۔ میں سوچا ابھی آ جائیں گے، ظہر کا وقت ہو گیا، میں نے کہا وہ بھائی نہیں دکھائی دے رہے ہیں، آ جائے تو ظہر کی نماز پڑھیں، تب بھی نہیں، بہت دیر کے بعد آئے۔ پھر میں سوال کیا تو بھائی تو کچھ نہیں بولا، بھتیجا بولتا ہے چچا وہ ہمارے ہاں سے لین دین بات چیت سب بند ہے، دعوت ہے 20 کلومیٹر سے آدمی یہاں کے دعوت میں شریک ہے، غیروں کی دعوت ہے، اگر محروم ہوا تو کون ہوا؟ بھائی محروم ہوا۔ کتنا عیب کی چیز ہے، کتنے گناہ کی چیز ہے۔ اللہ خوش ہوگا کبھی نہیں خوش ہوگا، اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، چاہے آدمی ہر مہینہ عمرہ کیا کرے، بہت بڑا عیب ہے میرے عزیزو۔ اگر یہ عیب ہم میں کسی بھائی کے اندر ہے تو اپنے اس عیب کو، اس گناہ کو دور کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں یار اپنے ماموں سے کیوں نہیں بات کی ہے، یار ہمارے ماموں خود ہی نہیں بات کرتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ، یار اپنے بھائی سے نہیں ملاقات کی، بھائی مجمع میں رہتے ہم یہاں رہتے ہیں، یار تمہارا بھائی بہت دن سے نہیں آیا، نہیں ہمارے آنا جانا بالکل بند ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ نیکی کا مستحق وہ آدمی ہے جس سے لوگ رشتہ توڑیں اور جا کر کے ان سے رشتہ جوڑیں۔ تو اس میں کوئی عار و شرم نہیں ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہم سے رشتہ نہیں تو جوڑتا تو ہم بھی اس سے رشتہ نہ جوڑیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ جوڑنا یہ ہے اگر تم سے کوئی رشتہ کاٹتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ۔ خوش نصیبی دیکھو، خوش نصیبی دیکھو اس کے لیے۔ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ۔
اللہ رب العالمین ایک جماعت قیامت کے دن بلائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جماعت کو بلائے گا جس کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے, جس کے چہرے چمکتے ہوں گے. لیکن ہوگا کون؟ ہوگا کون؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں ایسے کرسی رکھی جائے گی اس کے لیے چمکدار, چہرہ بھی چمک رہا ہے, بیٹھنے کی جگہ بھی چمکدار ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے یغبطہم الناس, لوگ دیکھیں گے فخر کریں گے. کیا فخر کریں گے؟ فخر یعنی رغبت کریں گے. لوگ دیکھ کے حرص کریں گے کہ آنے والا کتنا کون سا عمل کیا ہے جس کا چہرہ بھی چمکدار ہے اور اتنی خوبصورت کرسی بھی اس کو ملی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لیسوا بانبیاء ولا شہداء, میرے امت کو لوگوں یاد رکھو جس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے, جس کی کرسی اتنی خوبصورت ہے چمکدار, وہ نبی نہیں ہوں گے, شہید نہیں ہوں گے. اگر تم کو تعجب ہوتا ہو تب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجس عربی, اللہ اکبر, دیکھو کیسا جذبہ ہوتا ہے جب لوگ کسی کی بھلائی نیکی کو سنیں تو یہ شوق ہونا چاہیے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت لائی جائے گی جس کے چہرے چمکدار ہوں گے, اللہ بڑی عزت ان کی کرے گا. اور پیارے حبیب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نبی اور شہید نہیں ہوں گے. اب لوگوں کو بڑا جب نبی بھی نہیں ہوگے شہید بھی نہیں ہوگے تو آخر ان کے کس عمل کی وجہ سے اللہ ان کو اتنا بڑا مقام دے گا؟ اللہ کو ان کی کون سی ادا اتنی پسند آئے گی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی آ کے وہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, دیہاتی بیچارے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے محبت میں, کہتے ہیں اللہ کا رسول کون ہوگا؟ ہم اس کو نہیں پہچانتے, ذرا اس کی نشانی آپ بتا دیجئے. وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کا اللہ اتنا خوبصورت بنا کر کے لائیں گے قیامت کے دن؟ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, اس کا عمل کیا ہوگا؟ وہ بیچارے دور دراز سے دیہاتی آئے, گھٹنے بھل کھڑے ہو گئے تعجب میں, تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم یتحابون فی اللہ. اللہ اکبر, وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کریں گے, چاہے کوئی اپنے ہوں چاہے کوئی غیر ہوں, چاہے کوئی انڈیا والا ہو یا پاکستان والا ہو, چاہے کوئی سعودیہ والا ہو یا اور کہیں والا ہو, مسلمان دیکھ کر کے لوگ اس سے محبت کریں گے. یہ مومن کی شان ہے, یہ مومن کی شان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے آپ کو, اور یہی چیزیں تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی متاثر ہوتے تھے یہ اخلاق دیکھ کر کے, یہ محبت دیکھ کر کے. لیکن آج ہم اپنوں کے ساتھ نہیں محبت دکھا سکتے, دوسروں کے ساتھ کیا دکھائیں گے؟ محبت پہ ایک بات مجھ کو یاد ہے, بھی بھول جاؤں گا, کہ آج آپ اپنا اچھا اخلاق پیش کریں تو غیر قوم جس کو ہم دشمن کہتے ہیں وہ ہم سے محبت کرے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے. لیکن افسوس آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے آج ہم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج ہم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. تجربے میں بھی جو بات آ رہی ہے نا, ہم اپنے ہاں ہندوستان کی بات آپ کو بتاتے ہیں. آج چوری کرنے کے اندر آگے مسلمان ہیں ہمارے یہاں, غیر قوم کے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے اندر مسلمان عام ہیں ہمارے یہاں. ابھی جلدی کی بات بتاؤں, ایک ہفتہ ہوا
میں اپنے گھر سے نکلا، اپنے جامعہ میں جا رہا تھا ملال کے پاس، یعنی یہ بتا رہا ہوں اللہ کا سوال مسلمان کی غیرت کیا ہو گئی۔ پہلے غیر قوم ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اچھائی سیکھتے تھے، لیکن افسوس ہمارے عمل اتنے گندے ہو چکے ہیں، آج غیر قوم کا طریقہ ہم کو سیکھنا پڑ رہا ہے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے بات بتا رہا ہوں۔ اور مسلمانوں کو کچھ غیرت بھی ہوتی ہے۔ مغرب میں 10-15 منٹ باقی رہا ہوگا، اس وقت ٹریفک بہت رہتی ہے، سگنل پر میری گاڑی کھڑی ہو گئی، میری گاڑی سے 2 گاڑی آگے گاڑی اور تھی۔ یہ بتا رہا ہوں، تعجب ہوتا ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی بتائی تھی، آج ہمارے اندر اچھائی نہیں رہ گئی۔ تو گاڑی جب کھڑی ہوئی ہماری سگنل پر تو دیکھ رہا ہوں کہ میری گاڑی کے آگے 2 گاڑی آگے ایک گاڑی اور کھڑی ہے اشارے پر، تو 4 نوجوان بچے تھے اور چاروں مسلمان تھے۔ عمر کتنی رہی؟ 18 سے 20 سال، چاروں کی عمر 18 سے 20 سال کی تھی، اور ایک شریرے بدن کا نوجوان، داڑھی پتہ چل جیسے حافظ وغیرہ ہے نوجوان۔ جو گاڑی میرے گاڑی کے 2 گاڑی آگے تھے وہاں گیا، جہاں کر کے آیا، پھر سگنل بند ہو گیا تو چاروں لڑکے چاروں طرف گھومنے لگے۔ تو میرا ڈرائیور تھا، میں کہا یہ بیٹا یہ بچے کچھ پریشان، ان کا کچھ گم ہو گیا، ہمدردی دیکھو، یہ بچے پریشان، ان کا کچھ گم ہو تو نہیں ہو گیا ہے؟ ہم لوگ ان کو پر رحم کر رہے ہیں، بیچارے اتنا پریشان ہیں، ان کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی تلاش کر رہے ہیں۔ 2 منٹ گزرا ہوگا، پھر انہوں نے 2 لڑکے میرے گاڑی کے سامنے آ گئے۔ تو میں ڈرائیور سے کہا، اقبال کا بھائی تھا، ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا بیٹا اس سے پوچھ کس پریشانی کے اندر ہے، اس سے پوچھو کس پریشانی کے اندر ہے۔ پوچھتے پوچھتے دیکھا سگنل چالو ہوا، دوڑ کے چلا گیا اسی گاڑی کے پاس جو میرے گاڑی سے 2 آگے گاڑی تھی۔ گیا، جیسے اس کی گاڑی چالو ہوئی، ہاتھ ڈالا، موبائل تھا، گاڑی چابی نکال کے بھاگنا شروع کیا۔ ہم کو ہمدردی ہے کہ مسلمان بچے کسی پریشانی کے اندر ہیں، اور بچے کون تھے؟ ڈاکو تھے، ڈاکو بچے تھے، مسلمان تھے۔ اب گاڑی والا، گاڑی رک گئی، کھولا، ڈاکو چور چور چور، جب تک چور چور کا تو چاروں کہاں نکل گئے ہوں گے۔ یہ افسوس ہے کہ آج ہم نے ان کو کیا، افسوس ہے نوجوانوں پر۔ یہی نہیں، آج میں دیکھتا ہوں کہ بمبئی سے جتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، جتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، جتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، سب مسلمان بچے لے کے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں پھر چھوٹتے ہیں۔ یہ بدخلقی ہے۔ اور اخلاق کی بات بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے میرا کام کورٹ کچہری میں نہیں تھا، لیکن ہماری جماعت کے وکیل صاحب سے ان کو کچھ مشورہ کرنا تھا، ان کو میں بلایا کہ مسلمان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ ان کو میں نے بلایا تو ہم لوگ ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے، میں تھے، میرے ایک رشتے دار تھے اور وکیل صاحب، تینوں آدمی بیٹھ کر کے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ تو 2 وکیل اور آئے، ان کے جونیئر، جو ہمارے وکیل صاحب تھے، وکیل ظفر صاحب، ان کے جونیئر آئے۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا وکیل صاحب ناشتہ وغیرہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، تو میں اپنے رشتے دار کو اشارہ کیا ان کو بھی دلا دو۔ ان کو ناشتہ کرا کر کے ہمارے رشتے دار گئے، پیسہ پہلے دے دیے، اللہ گواہ ہے زیادہ تر 18-20 روپیہ خرچہ ہوا ہوگا۔ جب وہ وکیل ہندو جو تھا، جب کاؤنٹر پر گیا، کہتا تمہارا پیسہ دے چکے وہ لوگ، اتنا متاثر ہوا، آ کے کہتا ہے وکیل صاحب جب بھی اچانک کوئی کیس ہوگا ہم مفت ان کا پورا کیس لڑیں گے، کوئی کیس ہوگا ان کا مفت لڑیں گے۔ یعنی ہندو وکیل اتنا مستعد ہوا، ہم نے دیا اس کو کتنا، 18 یا 20 روپیہ، لیکن اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں اخلاق محبت کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دیہاتی صحابی نے کہا یہ اللہ کے رسول کون خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، جن پر اللہ کی اتنا انعام ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے۔ یہ ہے مقام میرے بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ لیکن افسوس کیا یہ محبت کہاں ہے؟ ایک حدیث اور اپنے بھائیوں کو سناؤں اسی کے تعلق سے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف کے اندر ایک روایت صحیح
نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم لوگ بھائیوں کو تکلیف دکھ پہنچا کے کبھی نہیں سکھ پا سکتے، نہ دنیا میں نہ اللہ کے ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان الرجل لم يعمل خیرا قط. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، جو بھلائی کے کام نہیں کرتا تھا، گناہ بہت کرتا تھا. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو قرضے دیتا، لوگوں کو مال دیتا، تاجر تھا، جب اپنے غلام نوکروں کو پیسہ لینے کے لیے بھیجتا، جاؤ فلاں فلاں آدمی سودا لے گیا ہے، مال لے گا، اسے پیسہ لے کر کے آؤ. جب غلام جانے لگتے نوکر چاکر تو کہہ دیتا دیکھو خذ ما تیسر واترک ما عسر. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. کیا کہتا؟ جو لوگ آسانی سے دین لے لینا اور جن لوگوں کے لیے مشکل ان کو چھوڑ دینا، وقت دے دینا. تو غلام نوکر چاکر کہتے میرے آقا میں نے سامان بھی دے دیا، ادھار دیا اور وقت بھی آ گیا، ابھی بھی اس کے ساتھ ہم آسانی کریں، ابھی بھی ہم آسانی کریں اس کے طرح. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ مالک کہتا ابھی بھی اس کے ساتھ آسانی کرو. کیوں؟ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں اللہ کے بندوں پر یہاں آسانی کروں گی. دنیا میں اللہ کے بندوں پر ہم رعایت کریں گے تو مجھ کو امید ہے کہ کل اللہ کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ رعایت کرے گا، ہمارا رب ہمارے ساتھ آسانی کرے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کیے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ آسانی کیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ آدمی لوگوں کو چھوٹ دیتا چلا جاتا. پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے بندہ حاضر کیا گیا. اللہ سوال کرتا ہے میرے بندے تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو بہت گناہ ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ کہے گا اللہ تو خوب جانتا ہے میں سراپا گنہگار ہوں میرے مولا. اے اللہ میں تیرے بندوں کے ساتھ دنیا میں اس لیے آسانی کیا مولا، اس لیے ان پر سختی ہم نے نہیں کیا کہ جب تیرے سامنے ایک غریب گنہگار بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ تو اپنے اس بندے پر راحت، اس بندے پر آسانی کرے گا، اس بندے سے سختی ہٹا لے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجاوز اللہ عنہ. اللہ رب العالمین بھائیوں پر، لوگوں پر آسانی کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے گنہگار پر اللہ نے آسانی کیا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آج اپنے بھائیوں کو دکھی نہ رکھیں، اپنے بھائیوں کو سکھی رکھیں، اپنے بھائیوں سے رشتہ نہ توڑیں، اپنے بھائیوں سے رشتہ جوڑیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک حدیث اور سناؤں، بہت عام فہم، تاکہ ہمارے بھائی کو اور سمجھ جائے، کیونکہ بات چل چکی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث نقل کی ہے بھائیوں کے تعلق سے، چونکہ اب ہمارے ہاں بہت عام ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ صحابی آئے، بعض روایت کے اندر آیا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض حدیث کے اندر صرف انصاری کا لفظ آیا ہے، انصاری صحابی آئے داڑھی وغیرہ سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتی ہے، جوتی رکھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، 2 رکعت نماز پڑھے. جب نکل کے جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو آدمی جا رہا ہے جنتی ہے، یہ جنتی جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نوجوان تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کی خوشخبری دی ہے. اور صحابی دوسرے دن بھی آئے. نبی نے کہا دوسرے دن بھی یہ صحابی یہ شخص جنتی ہے. تیسرے دن آئے, نبی علیہ السلام نے کہا جنتی جا رہا ہے, دیکھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے لگا, مجھ کو بڑا شوق ہوا اور تعجب کیا کہ ان کا کون سا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن برابر ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. شوق ہوا کہ ہم بھی چل کر کے دیکھیں, وہی عمل کریں, کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جنتی ہونے کی بشارت دے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جو بزرگ صحابی مسجد سے نکل کے جانے لگے, پیچھے پیچھے میں ان کے ہو لیا کہ چلو ان کے گھر اور دیکھوں کہ ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت 3 دن بتائی کہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں. کہتے ہیں گھر میں داخل ہوئے, پیچھے سے میں جا کر کے دستک دیا, دروازہ کھولے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں گیا میں, نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 3 دن ان کے یہاں رہا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کون سے عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بار بار دی ہے. 3 دن تک ان کے ساتھ رہا, کوئی خاص بات میں نہ پایا, کوئی خاص چیز دکھائی نہ دی, عام عمل کرتے. جب تیسرے دن میں ان سے رخصت ہو کے آنے لگا, چچا جان میں جا رہا ہوں. اب بزرگ صاحب نے کہا بھتیجے تم 3 دن سے ہو, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم آئے اور چلے بھی جا رہے ہو, تم نے کچھ سوال بھی نہیں کیا, آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں چچا جان بات صرف اتنی ہے. دیکھیے ایک مومن کے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے, ایک جذبہ کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں چچا جان بات صرف اتنی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا ہے شخص جنتی ہے, دوسرے دن بھی کہا ہے جنتی ہے, تیسرے دن بھی کہا ہے جنتی ہے. تو مجھ کو بڑا جذبہ اور شوق ہوا کہ میں چل کر کے دیکھوں آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی, وہی عمل میں بھی کروں گا. کہتے ہیں میرے بھتیجے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, اتنی بات اپنے دلوں کو صاف کر لو, نجات مل جائے گی. اتنی بات ضرور ہے جب میں بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھائی کی طرف سے کینہ اور دشمنی تو نہیں ہے. کیا محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے دل میں کسی بھائی کی طرف سے کینہ اور دشمنی تو نہیں, میں ختم کر دے رہا ہوں بغیر دیے ہوئے. اور ابھی 2 منٹ باقی بھی تھا, اگر امانت داری سے کریں سمجھے کہ نہیں, وہ وقت لوں گا نہیں, میں 2-3 منٹ پہلے ختم کرتا ہوں. ڈنڈی مارتے رہتے ہیں. ہاں کتنی ڈنڈی مارے, صحیح نہیں. تو کیا کہا کہ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے بزرگ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دی ہے. کہتے ہیں میرے بھتیجے بات صرف اتنی ہے کہ میں اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھائی کی طرف سے کینہ اور بغض تو نہیں ہے, عداوت تو نہیں ہے, یہی سبب ہے جنت بشارت کے لیے. میرے عزیزو اگر ہمارا دل گندا رہے گا, ہماری زبان گندا رہے گی تو کہاں سے ہم کو بشارت مل سکتی ہے؟ ہم کو اور آپ کو اپنے دل کو بھائیوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو صاف رکھنا ہے. اگر دل کے اندر گندگی رہی تب اللہ بہت ناراض ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے تمام بھائیوں کو صحیح معنوں کے اندر مومن مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر ہر بھائی کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دل کو ہر قسم کے کینہ اور بغض اور دشمنی سے پاک صاف رکھے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب